بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورۃ الانعام اور آیت ہے 118، یہاں سے آغاز ہوگا۔ صفحہ اگر آپ کے پاس ہے مجمع الملک کا تو 142، تو نقلی آیت 118 سورۃ الانعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ پس کھاؤ، تو کھاؤ، مما منما اس میں سے، ذکر اسم اللہ لیا گیا اللہ کا نام، علیہ اس پر، ایک جملہ ہوا، جس پر، جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا اس میں سے کھاؤ۔ آگے ان کنتم بیااتی مؤمنون، اگر تم اس کی آیات پر، اس کے احکام پر یقین کرنے والے ہو، ایمان لانے والے ہو بھی صحیح ہے، لیکن ایمان کے معنی یقین، آیتوں پر ایمان لایا تو یقین ہوا۔ تو اس آیت میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ جس پر اللہ کا نام لیا جائے اسے کھائیے۔ کیا مطلب؟ ذبح کرتے وقت بسم اللہ، اللہ اکبر۔ کیا مطلب؟ تیر مارا شکار کے لیے، بسم اللہ، اللہ اکبر۔ تیسرا، جانور کو بھیجا، باز ہے، کتا ہے، جو بھی، تو اللہ کا نام لیا گیا، تیر لگا، وہ مر گیا، کھاؤ۔ جانور پکڑ کے لایا، تربیت شدہ ہفتہ، کھاؤ۔ یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اب اس کا شان نزول ہے، اس کا پس منظر ہے۔ اچھا، پس منظر جو ہے میں پہلے آپ کی توجہ مرکوز کرا دوں۔ 119، 120، 121 چار آیتوں کا پس منظر ہے، تو گویا کہ ہم آیتیں پلٹیں گے نہیں ابھی۔ اس آیت کا ربط چار آیتوں سے ہے، ایک مضمون بھی اگر آج ہم سمجھتے ہیں تو کافی ہے، الحمدللہ۔ تو اس کا پس منظر کیا ہے؟ ابو داؤد میں ابن عباس سے مروی ہے کہ اتى الناس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آئے، کیا کہتے ہیں سنیے، انا ناکل ما نقتل، ہم کھاتے ہیں جو ہم مارتے ہیں، یعنی ذبح کرتے ہیں، لیکن ایک مارتے ہیں سمجھ کے لیے، یا جسے ہم کاٹتے ہیں۔ ولا ناکل مما یقتل اللہ، جسے اللہ مارتا ہے اسے نہیں کھاتے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی جسے آپ نے لیا اور کاٹا تو انسان نے کاٹا، اور جو مر گیا اپنی موت اسے اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو عجب سوال تھا لوگوں کا۔ تو ایسے وقت میں رہبری تو ہونی چاہیے نا۔ اچھا، اس کے علاوہ اور بھی ہے، تو دوسرا شان نزول اگلے صفحے پر، تو یہ چاروں آیات نازل ہوئی۔ تو گویا کہ کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ کس جانور کو کھائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کیا ہے کہ جسے اللہ مارے، نہیں، جس پر اللہ کا نام لیا جائے اسے کھاؤ، بات ختم ہو گئی۔ یہ ہے فصاحت اور بلاغت۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے، یہی آیت جو ہے سورہ اعراف میں 31 پر ہے، آپ بعد میں دیکھ لینا، وہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کھانے پینے کا دنیا میں۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ دیکھیں غور سے سنیے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو، اسراف مت کرو۔ اس کے ساتھ حدیث بھی پیش کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ 1/3 کھانا، 1/3 پینا، اور 1/3 سانس کے لیے جگہ خالی رکھو۔ مگر مجھے جو بتلانا مد نظر وہ کیا ہے؟ وَكُلُوا، اور یہاں ہم نے کیا پڑھا؟ فَكُلُوا، یہ سمجھانا ہے۔
اچھا الحاقہ میں جائیے، یہ تو دنیا میں کھاؤ، کلو کھاؤ. جنت میں سورہ الحاقہ میں وہاں جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، وہاں پر وہ جو الحاقہ کی 24 نمبر آئے تھے وہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کلو واشربو، کلو واشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. تو ابھی آپ فرق دیکھیں، یہاں کلو نہیں ہے، کیا ہے یہاں پر؟ کلو. یہ سمجھنا ہے آج، علوم قرآن میں سے ہے اور یہ بہت آسان ہے، چونکہ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں. دیکھیے با کا میں نے سمجھایا تھا، ذہب اللہ بنورہم، ذہب کے معنی گیا، اب بنورہم گیا نور کے ساتھ نہیں، نور کو لے گیا، اچک لے گیا. اسی طرح سے کیا ات اللہ بالشمس ہے نا، بالشمس سے تو کیا اللہ سورج کے ساتھ آیا؟ نہیں لایا. تو با کے تعلق سے میں آپ کو بتا چکا ہوں، آمنت باللہ اللہ پر کئی معنی ہوتے ہیں، بسم اللہ توفیق استعانت مدد. تو آج فا کو سنیے، بہت آسان ہے کہ فا سے کیا مراد. ہم نے ترجمہ تو کر دیا لیکن ترجمے سے کافی نہیں، ہم نے کہا پس، فارسی میں پس. اب دیکھو ہم آپ کیسے کہتے ہیں، ابھی عید گزری کچھ پہلے ہی، آپ نے بچوں کو بخشش دیے ہوں گے نا، تو کیا کہہ کے دیے ہوں گے؟ یہ لو بخشش. اب ایگزام آ رہے ہیں ہے نا، تو ایگزام میں کیسے کیا کہیں گے آپ؟ اگر بچوں سے یا بچیوں سے فرسٹ کلاس سے پاس ہوئی تو 5000 ریال. یہ تو آیا کہ نہیں آیا؟ آیا نا. تو ہاں کنڈیشن. اب یہ میں کیوں سمجھا رہا ہوں، اب جب آپ گرامر کی کتابیں پڑھیں گے نا تو وہ اصطلاح ہماری، جیسے دیکھیے ایک لیکچرر ہے عصری تعلیم کا، تو 50% اردو 50% انگریزی، تو کتابوں میں 50% عربی، تو لوگ سمجھ نہیں پاتے. تو آپ کو ملے گا جواب شرط. آپ کچھ سمجھے؟ فا کب آتا ہے؟ جواب شرط. ہمارے یہاں تو جواب شرط استعمال نہیں ہوتا ہے. تو آپ نے تو کب لگایا؟ ہاں تو یہی فا. تو یہ جواب شرط ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یقین ہے اللہ کے احکام پر، دیکھو شرط ہوئی نا، یہ جواب شرط، تو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو کھائیے. یہ کیا ہوا کہ جسے اللہ مارے جسے ہم مارے نہیں، اللہ کا نام لو. تو یہ 3 چیزیں ہیں، میں نے بتلا دیا. ابھی کہ مزید اس کو سمجھنا ہے، اور پھر دوسرا پس منظر ہے، پھر یہ کہ اس میں کیا تفصیل ہے، بسم اللہ کیسے کہی جائے. اور یہ تو اس کے آپ لوگ جان چکے ہیں کہ احادیث سے جو ثابت ہے کہ ذبح کرتے ہو کیا بسم اللہ اللہ اکبر ہے نا. اس کا نام کیا؟ تسمیہ. اب اگر کوئی کہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو خطا. فرق ہے نا، 2 چیزیں ہیں، بسملہ اور تسمیہ. بسملہ یعنی کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تسمیہ یعنی اللہ کا نام لینا. دیکھیے زمزم کے پاس لکھا ہوا ہے تسمیہ. اب لوگ تسمیہ کو بسم اللہ ہی سمجھتے ہیں، نہیں تسمیہ. تو جیسے کہ ابھی دوسری حدیث میں آئے گا، تو اللہ کا نام کھاتے ہو آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ. پوری بسم اللہ الرحمن نہیں پڑھتے نا. اچھا قبر میں اتارتے ہو بسم اللہ علی ملت رسول اللہ، تو اللہ کا نام. تو اب مزید سنیے گا، اس میں کئی احکام آپ کو ملیں گے. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. انداز بدل گیا. کیا ہوا تمہیں؟ وَمَا لَكُمْ، جس پر اللہ کا نام لیا جائے نہیں کھاتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا جو کچھ تم پر حرام کیا گیا ہے. یہ بھی بیان کیا إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، مگر کہ تم اس حرام کے کھانے پر مجبور ہو جاؤ. یہ بھی بتا دیا حلال کیا حرام کیا. یہ سورہ مائدہ کی 3 نمبر آیت، اس میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر پورا وہ بتلا دیا گیا کیا کیا حرام ہے. گر کر مر گیا، دونوں آپس میں بکرے لڑے مر گئے،
کسی کے نامزد کیا، سب بتا. اس میں ایک چیز ہے الا مستورتم الیہ، جیسے جنگ کی حالت میں ہے اور نہ پانی ہے نہ کچھ ہے، شراب کا مٹکا ملا تو جان بچانے کے لیے تھوڑا سا پی لیے. یہ تو یہاں اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جس پر اللہ کا نام لیا جائے اسے کھاؤ. اب تمہیں کیا ہو گیا، کیوں نہیں کھاتے ہو؟ یہاں تک کہ حرام چیز کو بھی ہم نے وقت ضرورت اس کی وضاحت کر دی، تو اب کیا چاہتے ہو؟ یہ بیان کیا گیا. ابھی ترجمہ ہی چل رہا ہے، اور بہترے لوگ ایسے ہیں کہ جو گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہش سے بغیر جانے. تمہارا رب خوب جانتا ہے حد سے تجاوز کرنے والوں کو. اب اس کا شان نزول سنیے حضرت عائشہ صدیقہ سے. امام بخاری نے بھی بیان کیا ہے اور دوسرے محدثین نے بیان کیا ہے. وہ اس طریقے سے ہے کہ لوگ آتے تھے گوشت لے کر مدینہ کی گلیوں میں. کون لوگ تھے یہ؟ ہمارے یہاں ایک لفظ ہے نو مسلم، ابھی ابھی جو ایمان لائے جی، اور اس میں عرب یعنی بدوی لوگ گوشت تقسیم کرتے تھے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ اب وہ مشکوک ہے نا، یہ تو ابھی ایمان لائے، پتہ نہیں ذبح کرتے ہیں کہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مما ذکر اسم اللہ علیہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں؟ اور اس پہ کئی مسائل ہیں، کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں. تو سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھیے کہ اب بخاری کی جو حدیث ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سم اللہ علیہ وکلو. دیکھیں نا حضرت عائشہ صدیقہ سے سم اللہ اب سمو آپ کو اللہ کا نام لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، سمو تسمیہ نام لو اللہ کا، اس کو خیال رکھنا. اچھا دیگر محدثین نے بیان کیا، یہ میں ضرور بتاتا ہوں تاکہ جس کے پاس جو کتاب ہو وہ یہ نہ سمجھے کہ حدیث غلط پڑھی گئی. بخاری کے علاوہ وہ بھی عائشہ سے روایت ہے، تو اس میں ایک لفظ کا زیادہ ہے سم اللہ علیہ انتم وکلو، تو یہ لفظ انتم زیادہ ہے. تو اب شک نہیں رہے گا آپ کے پاس جو بھی کتاب ہو. لیکن یہاں جو مسئلہ ہے کیا کہا جا رہا ہے، ایسا کیا اس کا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ مسلمانوں کے محلوں میں، مسلمانوں کی دکانوں میں جو گوشت ملتا ہے، ابھی ہمارے یہاں مسلمان محلہ ہے، اب اس میں آپ کو شک کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس نے کہاں ذبح کیا. وہ تو آئے تھے نا، مسلمان تھے نا، تو کسی سے پوچھا ہوگا نا. تو اس میں آپ شک مت کرو، بسم اللہ کہہ کے جو کھانے کا طریقہ ہے اس میں کھا جاؤ، یہ کہا جا رہا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے کہ یورپ میں ہوٹل میں آپ جائیے، گوشت ملا تو بسم اللہ کہہ کے کھاؤ. نہیں، انہوں نے کیسے ذبح کیا ہے جانتے ہیں؟ ہمارے یہاں جائیے تو جو غیروں کے ہوٹل ہیں کیسے ذبح کیا ہے. لیکن ہمارے محلے میں جائیے، محمد علی روڈ جائے، مولانا آزاد روڈ جائیے، سب مسلمان مسجد ہیں، پوچھنے کی ضرورت نہیں. کوئی جائے سوچے کہ یہ پتہ نہیں انہوں نے ذبح کیا ہے کہ نہیں. یہ مقصد ہے اس کا، غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ کوئی بھی چیز اٹھا کے کھا لو. نہیں، یہ نہیں کہا گیا شک مت کرو. تو یہ وقت فصل لکم ما حرم علیکم، تو یہ کیوں ہوا تھا ایسا کہ لوگ حلال کو حرام، حرام کو حلال تشویش میں ڈال رہے تھے. اس لیے کہا جا رہا ہے وما لکم، تو ان کے بہکایوں میں نہ آئے. لیکن اب اچھی طرح سے کہا جا رہا ہے وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ. بہت سارے لوگ اپنے خواہشات نفس کی بنا پر بغیر دلیل کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور شک میں ڈال رہے تھے. اب دیکھیے ابھی بھی ہیں، البیک ہم لوگ کھاتے ہیں، مگر ایک مفتی صاحب بہت مشہور ہیں عثمانی نام کے، بالکل اعلان کر رہے ہیں کہ حرام، چونکہ وہاں بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھ کے اعلان کریں لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم لوگ تو کھا رہے ہیں، اب وہاں بیٹھ کے ایسا اعلان کرنا درست نہیں. یہ تو خیر آج کی مثال. اس وقت کیا ہوتا تھا اور بھی میں آپ کو بتاؤں. آپ سورہ کہف میں جائیے کس طرح گمراہ کرتے ہیں. یہاں جو کہا جا رہا ہے نا بِأَهْوَائِهِمْ، اس کا مطلب وہ خواہش، جنسی خواہش نہیں، بلکہ کیا خواہش جو ہم سمجھتے ہیں ہمارا ہی فالو کرو. یہ بھی احوا ہے. جیسے کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے جماعتیں ہیں، ہر جماعت چاہتی ہے کہ ہم جماعت ہی ہو جائیں سارے کے سارے. تو سورہ یہاں کیسے گمراہ کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. سورہ کہف میں جائیں گے، آپ کو 21 نمبر آیت
وقال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، یعنی اپنے لوگ بھی گمراہ کرتے ہیں، جیسے ابھی مثال دیا البیک کی، اور دوسرے بھی گمراہ کرتے ہیں. کیا مطلب؟ جب وہاں پہنچے اصحاب کہف، وہ جو ایک شخص آیا تھا نا روٹی لینے، وہاں گئے، وہ بغیر کسی جھجک کے کہہ رہے ہیں قرآن شریف میں ہے مسجد بناؤ مقبرے پر. دیکھا آپ نے اپنے عوام کو کیا سمجھاتے ہیں کہ قبرستان میں اور مقبرے پر یا مسجد میں مقبرہ جائز ہے. بولے دیکھو وقال الذین غلبوا علی امرہم، اس کا مطلب کیا؟ ہر چیز قرآن میں ہے وہ کیا جائز ہے؟ مطلب ہے کہ وہاں جو لوگ جمع ہوئے تو جن کا اثر تھا، غلبوا علی امرہم جن کی چلتی تھی، جیسے ہمارے سردار رئیس پٹیل ہوتے ہیں نا، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم اس پر ضرور مسجد بنائیں گے. تو انہوں نے کہا کیا قرآن کا حکم ہے، اسلام کا حکم ہے، کسی نبی نے کہا؟ لیکن وہ گمراہ کرتے ہیں اور عوام واہ 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 واہ. آپ بیان سنیں گے ان کا، ویسے تو سنے نہیں، ضرورت ہی نہیں، چونکہ میں ابھی آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں، چونکہ ہم تو چاہتے ہیں چونکہ تقابل ادیان، یعنی تعرف الاشیاء بازدادہا، صحیح غلط ہم دیکھتے ہیں، اس لیے ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں. لیکن ایک عام آدمی وہ الجھن میں پڑ جائے گا. تو یہ ہے بغیر علم، ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں. ان ربک هو اعلم بالمعتدین، معتدی حد سے تجاوز کرنے والا. تو یہ حد سے تجاوز ہوا کہ نہیں؟ تو کسی بھی معاملے میں حد سے تجاوز نہ کریں. اللہ خوب جانتا ہے حلال کو حرام، حرام کو حلال. اب یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. یہ دو چیزیں ہوئی، اصحاب کہف کی، البیک کی، یہ تفسیر ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے لوگ پوچھتے ہیں تفسیر خریدنے سے پہلے. اب دیکھیے تفسیر ہے، نام ہے کنز العرفان، نام بہت اچھا ہے. ان ربک هو اعلم بالمعتدین. تفسیر کیا کر رہے ہیں؟ غور سے سنیے صاحب. وہ زیادہ جانتا ہے زیادتی کرنے والوں کو. ترجمہ بالکل صحیح ہے، اب ساتھ میں ہے نا، سنیے گا. بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے حد سے تجاوز کرنے والوں کو. کیا؟ حلال اور پاکیزہ شے کو، حلال اور پاکیزہ شے کو حرام قرار دینے والوں کو اللہ خوب جانتا ہے. اشارہ کس کی طرف ہے؟ سنیے. ابھی میلاد 11ویں ختم شریف کی شیرنی کھانے وغیرہ کو بلا دلیل حرام قرار دینے والوں سنو. اللہ اکبر. کیا ہو گیا؟ مطلب اس آیت سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ حلال چیز کو حرام قرار دے رہے ہیں، لہذا ہم معتدین میں آتے ہیں. تو میلاد تو جانتے ہیں، آج کل تو میلاد یعنی کیا 12ویں شریف یا 12 وفات جو شیرنی ہوتی ہے، اور 11ویں شریف شاید نہ جانتے ہوں، چونکہ ربیع الاول میں میلاد اور ربیع الثانی میں کیا 11ویں شیخ عبد الجیلانی کی وفات اور میلاد، اور پھر وہ ختم شریف. تو اب اس طریقے سے یہ لوگوں کو تفسیر میں لکھیں گے اور سمجھائیں گے. اب وہ بھی تفسیر سورہ کہف والی، لہذا تفسیر لینے سے پہلے خوب جانچیں. کہ لوگوں کا ہے کہ لوگوں کا ملے تو وہاں اہل کتاب لوگ ہیں تو کھا سکتے لوگ یہاں کیا نہیں، وہ اہل کتاب کا اور مسئلہ ہے. ہاں اہل کتاب کا وہ تو ان کا کھانا آپ کے لیے حلال ہے، لیکن وہ اس پر اس آیت میں نہیں آتا ہے کہ سم والے، سمجھ رہے ہیں نا. وہ قرآن کا حکم ہے کہ وہ تو باقاعدہ آیت ہے، ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، نکاح بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. یہاں صرف سم والے کا، آپ وہاں چلے جائیں، وہاں بھی آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کس نے ذبح کیا ہے، اہل کون ہے، نصارہ ہیں، یہود ہیں، کون ہے. وہاں بھی اپنے ہوٹلس ہیں، غیروں کے ہوٹل ہے نا، تو وہاں تحقیق کرنا چاہیے. مطلب اتنا آرام سے نہیں کہ ہوٹلوں میں کھاؤ، جبکہ وہ خنزیر کا بھی ہو سکتا ہے، گدھے کا بھی ہو سکتا ہے، کتے کا بھی ہو سکتا ہے. تو چیک کریں. یہ ہے مطلب اتنا فری نہ سمجھے، اس حدیث کا مفہوم غلط نہ سمجھے، یہ مراد ہے. باقی جو نص ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. اب جیسے شادی بیاہ بھی کرنا ہے تو آپ دیکھیں، چیک کریں نا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اندرونی طور پر وہ دشمنان اسلام ہو، یہ بات کہی جا رہی ہے. تو بہرحال یہ کئی چیزیں میں نے آپ کو بتائیں اس میں. ان ربک اعلم بالمعتدین. اب سنیے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وذروا ظاهر الاثم وباطنه.
چھوڑ دو، ظاہری گناہ اور باطنی گناہ. اب آپ کو یاد ہوگا ہم نے بتلایا تھا وَذَرُوا اور وَتْرُكُوا میں فرق ہے. گناہ کو اب وَتْرُكُوا ہم آپ کہہ دیں لیکن صحیح نہیں ہے. اس کو وَتْرُكُوا، اس کو جسم ہے، اسے چھوڑ دو. گناہ کو کوئی جسم ہے تو گناہ کرنا چھوڑ دو، یعنی کیا وَذَرُوا. تو یہ خیال رکھیں، دونوں میں فرق ہے. کہیں وَتْرُک بھی استعمال ہوگا لیکن یہ وَذَرُوا ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ وَذَرُوا کہاں استعمال ہوتا ہے. وَذَرُوا ظاہر الاسم و باطن. ظاہر الاسم یعنی جو سمجھ میں آتا ہے، شراب، چوری، فساد، اور باطن و عقائد. عقائد کا بھی بڑا مسئلہ ہے. بھائی عقیدے میں غلطی کر جانا یہ بھی تو گناہ ہے نا. ایک شخص عقیدہ رکھے کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی، ان کے بارے میں تو بہت کچھ غلو کیا گیا ہے. اب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شیرنی اور یہ سب حلال ہے تو یہ عقیدہ بد عقیدگی اسے چھوڑ دیجئے. آج کل کچھ چیزیں ایسی ہیں آرام سے چل رہی ہیں اور گمراہ کر رہے ہیں. جیسے کہ دیکھیے وسیلہ کا بہت ہمارے یہاں ہند، پاک، بنگلہ دیش ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں لوگ وسیلے سے دعا مانگنا. پتہ نہیں کیا ہو گیا. میں جہاں نماز پڑھتا تھا نہ جمعہ کو ایسی دعا مانگی گئی، نہ فجر کو، نہ ختم قرآن پر. عید کے روز بگاڑ دیا 3 دفعے وسیلے سے وسیلے سے وسیلے سے. کیا ہے یہ بدعقیدگی ہے. اچھا وہاں جنہوں نے لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ان آیات کی بنا پر صحیح نہیں. کسی بھی نبی نے دعا نہیں مانگی وسیلے سے. مانگی کسی بھی نبی. اگر جائز ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فضیلت کو چھوڑتے، ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے اور دعا مانگتے. ہمیں یہ سمجھنا ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا وہ فتوے کے ہیں نا، بھائی علماء کہتے ہیں چل جائے گا. کیا کہتے ہیں علماء؟ چل جائے گا. تو چل جائے گا کوئی دلیل ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسم کیا ہے جو تیرے دل کو کھٹکے. اب آپ بتائیے. ہمارے یہاں کے علماء کہتے ہیں چل جائے گا وسیلے سے دعا. آپ کے دل کو کھٹکے گا کہ نہیں؟ آپ کہتے ہیں اللہم 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 السلام علیکم اللہم استغفر اللہ فلاں کے نبی کے واسطے سے معاف فرما. اور ایک بات سمجھاؤں اسی تعلق سے. کیا ہوا لوگوں کو؟ حدیث ہے کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر. اور دوسری حدیث میں صام الدہر. الفاظ کا اختلاف. کیا مطلب؟ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور بعد میں شوال کے رکھے. مگر نہیں سن رہے ہمارے یہاں. کہتے ہیں کہ وہ شوال تو ختم ہو جائے گا 1 مہینے میں، تو پہلے شوال کے رکھو. بھائی اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ رمضان کے روزوں کے بعد. لیکن نہیں، ہم مخالفت ضرور کریں گے. رمضان کے روزے مکمل نہیں ہوئے پہلے شوال کے رکھیں گے. اچھا فرض ہے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے، خاص کر خواتین کے. اگر آپ شوال کے رکھ رہے ہیں، آپ کو گارنٹی ہے کہ موت کا فرشتہ شوال کے روزے پورے کروں گی پھر رمضان کے پورے کروں گی؟ نہیں ہے نا، مگر کہ ہماری عادت ہو گئی. اچھا دوسرا، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ جو میقات سے گزرے ہوئے احرام عمرے کی نیت سے نیت کرے. کیا کہا گیا؟ میقات سے گزرے. پلین سے بھی گزرتے ہیں نا، ٹرین سے بھی گزرتے ہیں، تو گزرتے ہو نیت کرو. پہلے ہی کر لیں گے پاکستان سے، ہندوستان سے سنت نمازیں پڑھ کے. تو یہ ہماری عادت ہو گئی. علماء کے پاس جائیں گے چلتا ہے. تو دین ایسا چلتا ہے پر چلیں گے نہیں. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ. ہم بڑے خطا کار ہیں کہ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں. دیکھیے خطا ہو جائے وہ اور چیز ہے، لیکن جان بوجھ کر ایسا کبھی نہیں کرنا. تو بہرحال سنیے ابھی. ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون. پہلے دفعہ سن رہے ہیں بھائی؟ بما کانوا یعملون بھی تو آتا ہے نا، جو عمل کرتے تھے. بھائی جو گناہ کماتے ہیں کرتے ہیں تو انہیں صلہ اس کا دیا جائے گا. کیوں؟ بسبب، کیونکہ اللہ تعالیٰ سبب بتاتے ہیں. تو ترجمہ تو ہم نہیں کیا جو وہ کرتے ہیں، لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ یقترفون کیا ہے؟ اقتراف. دیکھیے ایک انسان خطا کرتا ہے، ایک شخص نے شراب پی، تو ہم کیا کہیں گے؟ سوء عمل کہیں گے نا.
یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ یہاں ایسا کیوں نہیں کہا جا رہا ہے بما کانوا یفسقون بما کانوا؟ اس لیے کہ اقتراف، جب رسول موجود ہے، وحی الہی نازل ہو رہی ہے، اور اس وقت کوئی اگر جرأت کرتا ہے نافرمانی کی تو وہ ہے اقتراف، وہ عمل سو نہیں، اقتراف ہے۔ تو ابھی مزید سنیں گے آپ کیسا اقتراف، اور یعنی ہمارے یہاں کہتے ہیں جرم کرنے کی جسارت اور ہمت۔ اب پھر وہی ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم، 4 آیتیں ہیں نا، ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق وان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلوکم وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ پہلے کہا کہ کھاؤ، پھر کہا کہ کیوں نہیں کھاتے، اب انداز مت کھاؤ، بات ہو گئی ختم۔ مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ۔ اب فسق سے پہلے سمجھنے سے پہلے مسائل بتائیں آپ کو۔ دیکھیے، آپ مرغی یا مرغا ذبح کرتے ہیں، بکرا ذبح کرتے ہیں، ہمیشہ بسم اللہ، اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا؟ غلطی سے آپ نے کہہ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ پر کوئی مواخذہ نہیں، غلطی ہے۔ اچھا، قربانی کا جانور، بڑا جانور تو اس وقت شور و گل رہتا ہے، سمجھے نا؟ مسائل کا حل ہے، تو اس کو پکڑنا ہے، اٹھتا ہے، بھاگتا ہے، تو کہاں چلو ذبح کر دیا، بسم اللہ کہنا بھول گیا، اب کیا ہوگا؟ نہیں گئی، اب کیا ہوگا؟ اب پریشان ہو گیا نا۔ تو اب اس کا حل ہے، چونکہ وہ مومن ہے اور اس نے جان بوجھ کر مخالفت نہیں کی، اس نے یوں نہیں کہا کہ میں بغیر بسم اللہ کے ذبح کروں گا، ایسا اگر کہے گا تو حرام ہے، وہ بھول گیا تو وہ جانور بلا کراہت کے وہ حلال ہے۔ ایک مسئلہ بتا دیں، یہ یاد رکھنا۔ تو اس طریقے سے اچھا دیکھو، یہ قیاس ہوا نا کہ بھائی اب کیا ہوگا، تو جی ہاں، اس کی نیت تھی، اس کی انحراف کی نیت نہیں تھی، اور یہ چیز بہت کم لوگ سمجھ رہے ہیں۔ یعنی ہم جو اعمال کرتے ہیں نا، ہم اس میں کچھ کوتاہی کر جاتے ہیں تو ہماری نیت نہیں ہے نا، ایسے کئی مسائل ہیں۔ دیکھیے آج کل آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں، اتنی رش ہوتی ہے کہ آپ بال کاٹ ہی نہیں سکتے، اب کیا کریں گے؟ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ اگر میں بال کاٹنے تو جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، پڑھ لیا جمعہ کی نماز۔ اب بولے کہ ہم راستے میں دکانیں بند، تو اب کیا ہے، ساتھ میں کینچی رکھو، حلال تو ہو جاؤ۔ کیا آپ کی نیت ہے کہ اللہ کے قانون کی مخالفت کرنا؟ نہیں، تو مضطر، یہ آیت آپ کے سامنے ہے، یعنی جنگ کے میدان میں اگر مرا ہوا جانور پڑا ہے، آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، تو تھوڑا سا کھا لو، یہ آیت سامنے ہے۔ تو خیال رکھنا کہ انحراف، یعنی انحراف کو آپ کیا کریں گے، ہماری نیت نہیں ہے انکار کرنے کی، آپ مجبور ہو کر کچھ عمل کر رہے ہیں، مگر لوگوں کو وہی نہیں، عمرہ نہیں ہوا، حج نہیں ہوا، فتوی صادق، تو خیال رکھیے گا۔ تو اب بات چلی، سنیے، ہم چل رہے تھے وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اگر ایسا کرو گے بغیر اللہ کا نام لیے تو اس کا کھانا فسق ہے۔ اب اوپر گزرا اسم، نیچے آیا فسق، تو کیا فسق کے معنی سمجھنا ہے نا، بھائی فسق کسے کہیں گے؟ اچھا ایک ہے ہمارے یہاں ہمیشہ استعمال ہوتا ہے، فسق و فجور ہے نا، ہاں، فاسق و فاجر، جی چلو وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ تو فسق اسے کہیں گے کہ ایک اطاعت گزار ہے۔ اب آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا جب مثال دوں گا تو، جی اب مثال تو سمجھتے ہیں نا، یا ایگزامپل بولنا پڑے گا؟ ہاں ایگزامپل، چونکہ ہمارا مقصد لوگوں کو سمجھانا ہے۔ فسق کسے کہیں گے؟ ایک اطاعت گزار ہے اور انحراف کیا، اسے کہیں گے فسق، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ایگزامپل، مگر لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ شیطان کون تھا۔ بھائی شیطان سورہ کہف آیت نمبر 50، کان من الجن، تو جنوں میں سے تھا تو نماز تو پڑھتا تھا نا، رئیس تھا، سردار تھا، اوپر فرشتوں کے ساتھ تھا، یہ مثال یاد رکھیے۔ جب اس سے کہا گیا
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. اطاعت گزار ہونے کے بعد بھی اس نے انحراف کیا، اسے کہیں گے فسق. بہت بڑا جرم ہے. آپ اطاعت گزاریں، کیا ہوا آپ کو؟ کون سا شیطان آیا؟ چلو فجور بھی بتا دیں. فجور اور چیز ہے. فجور کسے کہیں گے؟ فاجر. ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، توبہ ہی نہیں کر رہا ہے. ارے بھائی گناہ کر رہے ہو، کھلی ولی صحیح. اچھا یہ بھی نوٹ کر لیں، سب سے پہلا فسق شیطان نے کیا. کس نے؟ ہاں. پھر فسق سے پہلے اس نے کیا کیا؟ تکبر کیا. سب سے پہلے تکبر کس نے کیا؟ شیطان نے کیا. تکبر کیوں کیا؟ سب سے پہلے قیاس شیطان نے کیا. اب دیکھو 3 چیزیں میں نے بتایا، اب دلیل دینا پڑے گی نا. ہمارے یہاں بہت مشہور ہے قیاس. چلیے سنیے آج قیاس کو. شیطان نے قیاس کیا کہ یہ تو مٹی سے بنا، میں انگار سے. اس نے قیاس کیا. قیاس غلط ہوا نا. قیاس کیا اس لیے تکبر کیا. تکبر کیا تو فسق کیا. یہ فسق. اب میں آپ کو بتاؤں قیاس کہاں جائز ہے. قیاس آپ جانتے ہیں وہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه آیت ہے نا کہ آپ شراب سے بچو. یہ آیت ہے. اب شراب سے کیوں بچو؟ اس لیے کہ وہ نشہ چڑھتا ہے، عقل کو کھا جاتی ہے یا ڈھانک لیتی ہے، جو بھی کہیں. تو اس وقت شراب کون سی بنتی تھی؟ کھجور اور انگور. کاجو تو تھے نہیں. اب اگر کاجو کی شراب بنائی جائے تو کوئی آپ سے پوچھے کہ کاجو کی شراب تو اس وقت بنتی نہیں تھی صحابہ کے زمانے میں. تو قیاس، کیونکہ کاجو کی شراب بھی عقل ڈھانپتی ہے. مگر اس سے بھی بہتر آپ کو ایگزامپلس دے دو. آپ نے وہ کیا بولتے ہیں، ڈرگس نا، ڈرگس، گانجا، چرس. کوئی کہے گا کہ یہ کیوں حرام؟ علت پائی جاتی ہے. ابھی قرآن شریف میں تو ڈرگس کا ذکر نہیں ہے نا، مگر جو نشہ کو ڈھانپ لے وہ حرام ہے. تو قیاس کیا، یہاں پر جائز ہے. تو سمجھ گئے نا قیاس. لیکن شیطان نے قیاس غلط کیا. ہمارے یہاں قیاس کرتے ہیں لوگ. ہمارے یہاں تو قیاس کو بالکل دلیل ہی سمجھتے ہیں وہ، جبکہ ایسا نہیں ہے. دیکھیے ہمارے یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ظہر کی نماز کے پہلے کتنی سنتیں پڑھتے ہیں؟ 4. ظہر کے بعد 4، جبکہ 4 نہیں پڑھتے، 6 پڑھتے ہیں. وہ کہاں سے لائے پتہ نہیں 6 نماز. کیا جمعہ کے پہلے کتنی پڑھتے ہیں؟ تو وہ بھی 4 پڑھتے ہیں. ارے بھائی ایسا کیوں؟ جمعہ کی نماز کے پہلے وہ قیاس کرتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہوا ہے چونکہ ظہر کے پہلے 4 تو جمعہ کے پہلے 4، ظہر کے بعد 4 تو جمعہ کے بعد 4. جمعہ سے پہلے کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے آتے تھے، سلام کر کے سیدھا ممبر پر اذان ہوتی تھی، خطبہ ہوتا تھا، پھر اذان یعنی اقامت نماز. اب رہا سوال صحابہ کا، ہم جو پڑھتے ہیں داخل ہوتے ہی اس کا جواز ہے. تو پہلی بات یہ کہ جو قیاس کیا، قیاس مال فارغ، جائز نہیں. ایسا قیاس نہ کریں. ظہر کی نماز اور ہے، اور وہ کیا قیاس مال فارغ ہے وہ بھی سنیں. تو صحابہ آتے تھے، اس وقت تو گھڑیاں نہیں تھی نا، تو آ کے کیا کریں گے؟ تحیۃ المسجد. ہمارے یہاں تو تحیۃ المسجد ہی نہیں پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کیوں نہیں پڑھتے. اب بیٹھ گئے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، لیکن کوئی نہیں. جیسے حدیث میں عبداللہ بن مسعود 4 پڑھتے تھے، کوئی 6 پڑھتا تھا. مطلب ہے کہ آپ گئے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھی، آپ حافظ قرآن ہے تو قرآن پڑھنے سے بجائے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھ رہے ہیں تو پڑھتے رہیے امام کے آنے تک. جب امام پہنچ گیا تو بند. یہ ہے سنت، منع نہیں ہے. لیکن جو آپ نے تعین کیا کہ ظہر کے پہلے کی 4 رکعت، جمعہ کے پہلے کی 4 رکعت، یہ قیاس مال فارغ. سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ آپ پڑھیں 2، لیکن تعین نہ کریں. اب اس میں ایک چیز میں نے یہ بھی دیکھی، ہم نماز کو گئے تھے، ہم تو جمعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 بھی ثابت ہے، 4 بھی ثابت ہے. تو میں باہر نکلا، وہ صاحب پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا، کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ وہ 6 رکعت نماز پڑھے. اچھا
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی صحابہ تھے؟ 2 یا 4، وہ 6 پڑھ رہے ہیں. تو یہ قیاس جو کیا جاتا ہے نا، قیاس مال فارق نہیں ہونا چاہیے، قیاس علت کو دیکھنا چاہیے. تو سب سے پہلے قیاس شیطان نے، سب سے پہلے تکبر انسان نے، سب سے پہلا شیطان نے. اب چلیے آگے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، یہ شیاطین جو ہے وہی کرتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف. اولیاء نے ولی اس کے کئی معنی ہیں نا. لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ اے مسلمانوں تم سے بحث کریں. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان کی اطاعت کی، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تم مشرک. کیا بات ہوئی؟ وہی اللہ کی جانب سے بھی وہی آتی ہے، جبرائیل امین لے کر آتے تھے، وہی ہے نا. اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی کو سورہ نحل، وہاں پر بھی وہی ہے. تو وحی کے معنی کیا؟ جبرائیل امین پڑھ کے سنا رہے رسول کو، عائشہ صدیقہ کو کچھ پتہ نہیں، آواز نہیں آتی. البتہ انہیں عادت ہو گئی کہ جب وہی آتی ہے تو آپ کے چہرے کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، اس سے اندازہ لگا دیتے کہ وہی آ رہی ہے، مگر سننے نہیں آتا. اگر سنیں تو وہی نہیں. تو جنات جب اپنے دوستوں کو بولتے ہیں تو وہ دونوں ہی، ایک بولے اور وہ سنے. ہم نہیں سن سکتے. ابھی آج کل بہت مشہور ہے کہ موکل اور موکل کہتے ہیں نا، تو وہ دوست ہیں، آپ سامنے بیٹھے ہیں، وہ بات کرتے ہیں، ہم نہیں سن سکتے. تو وہ اب ان کی طرف اس لیے وہی کرتے ہیں تاکہ وہ اے مسلمانوں تم سے بحث کریں. تو ہمارے کہتے ہیں نا حجت باز، حجتی کٹ پتلی ایسا کہتے ہیں، وہ شیطان کی وہی ہوتی ہے. شیطان انہیں گمراہ کرتے ہیں، آتے ہیں تاکہ آپ سے بحث کریں، آپ صحیح بات بھی بتائیں. میں نے کتنا سمجھایا یہ شوال کے روزے کے تعلق سے، پھر بھی 2 دن میں معلوم ہوا کہ وہ سمجھ ہی نہیں رہے. بولے نہیں پھر وہ تو شوال ختم ہو جائے گا. ان کی دلیل دیکھو کیا ہے. اب کیا کرے، کیا سر پھوڑے ان کے ساتھ میں. تو اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے. یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے اگر آپ نے رمضان کے 6 روزے رکھے، 6 کہہ رہا ہوں، 6 5 7 جو بھی خواتین کے، اور شوال کا رکھنے کا موقع نہیں ملا، وہ سنت ہے، لیکن فرض پہلے رکھیں. بہرحال یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اطاعت کی، چونکہ تم کس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ شیطان کی. انکم لمشرکون. تو یہ پس منظر تھا، اور 2 حدیثیں پیش کی اور الفاظ بھی بتایا، اور اس میں خاص کر یاد رکھیں تسمیہ. دیکھو ایک ہے تعوذ، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تسمیہ بسم اللہ، اللہ کا نام. ابھی آپ پانی پیتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن نہیں کہتے نا، بسم اللہ اتنا کافی ہے کھانے کے وقت. تو اس میں ایک اصول یاد رکھیں، جہاں پر دعائیں مختص ہیں وہی کہیں، جیسے بسم اللہ علی ملت رسول اللہ تو وہی کہیں. ذبح کرتے ہو کہ بسم اللہ اللہ اکبر، خطا بھول ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں. اب دوسری بات جو اسی سے تعلق رکھتی ہے، سنیے، چونکہ ان کا اقتراف کس سے تھا؟ رسول سے. بدعملی اسے نہیں کہتے. تو سنیے، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یعنی کیا، اور جو مردہ ہے، کان میتن، ہم نے اسے زندہ کیا. فَأَحْيَيْنَاهُ. اب 2 باتیں ہوئی کہ ایک شخص مردہ تھا تو کیا مطلب، ہم نے اسے زندہ کیا تو کیا مطلب، یہ سمجھنا ہے. پھر جب زندہ کیا تو وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، ہم نے اس کے لیے ایک نور مقرر کیا. تو یہ نور کون سا؟ دیکھو یمشی بھی، پھر آ گیا با کا گرامر، یمشی بھی فی الناس. تو آپ کیا کریں گے کہ نور کے ساتھ چلتا ہے لوگوں میں، ترجمہ کیا کریں گے؟ اس نور کو لے کر جاتا ہے. ابھی ہوا نا با کا گرامر، یہ با، ہاں جی، یمشی بھی، یعنی ساتھ میں نہیں. اب یہ نور کیا ہے اصل میں؟ یہ معلومات، دین، توحید، معلومات، قرآن وحی الہی. تو ہم جو دعوت دیتے ہیں اللہ کے اس نور کو لے کر پیش کر رہے ہیں، ساتھ میں نہیں جاتے. تو یہ با کو یاد رکھیں، یہ حروف جو ہیں 29 حروف. تو جعلنا نوراً، تو نور کو لے کر چلتا ہے. ابھی تو ترجمہ ہی ہو رہا ہے نا لوگوں میں.
یہ کہا گیا. اب کہا جا رہا ہے کہ کمن، کیا وہ ایسا ہے جو اندھیریوں میں ہے، فی الظلمات، لیس بخارج منہا، اس سے نکلنے والا نہیں. کذالک، اسی طرح ہم نے خوشنما کر دیا کافروں کو جو کچھ وہ کر رہے ہیں. اب دیکھو یہاں یہ عملون ہے، یقترفون نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہاں ایک شخص ہمارے کہتے ہیں نا جس کا ضمیر مر چکا، احساس نہیں، شعور نہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ مردہ دل کہتے ہیں. بس یہ ہے، وہ توحید نہیں، نور ایمان نہیں، اطاعت نہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ ڈوبا ہوا ہے اندھیریوں میں، تاریکیوں میں. تو اس کا زندہ رہ کر بھی کوئی فائدہ نہیں. وہ کیا ہے؟ وہ مردہ ہے. یہ اصل میں کہا جا رہا ہے. لیکن اب ہم نے اسے ہدایت دی، تو کون ہے وہ؟ رسول. رسول کو ہدایت دی. وہ وجدک ضالا فہدی، ہے نا، ہدایت دی. اب وہ ہدایت دینے کے بعد کیا ہوا؟ دیکھیے، ہم نے اسے نور دیا. کون سا نور؟ یہ نور. نور دینے کے بعد کیا ہوا؟ اسے فکر ہے ہماری امت کی. یہ خاص خاص جو نقطے ہیں، نور ہمارے پاس بھی ہے، ہم نے قرآن شریف کو اس میں لپیٹ کر رکھا ہے. نہیں، یمشی بھی فی الناس. اب جیسے آپ اس کا مصداق ہیں، آپ آئے نا یہاں پر سننے کے لیے آئے، سیکھنے کے لیے آئے، سکھانے جو بھی، لیکن ہم اس میں شامل ہیں انشاءاللہ. یمشی بھی فی الناس، تو انہیں فکر، اس کو فکر ہے. یہاں تو اللہ تعالیٰ من سے کہہ رہے ہیں نا، تو ہم ترجمہ کر سکتے ہیں، مثال دے رہے ہیں. اس شخص کو فکر ہے کہ جیسے وہ اپنے اوپر نافذ کرے اس روشنی کو، اس دین کو، ویسے وہ چاہتا ہے کہ دوسروں پر بھی میں نافذ کروں، اور جو ڈوبے ہوئے انہیں نکالوں تاریکیوں میں سے، اندھیریوں میں سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ ایسا شخص جسے ہم نے نور دی اس کی طرح ہے جو اندھیریوں میں ڈوبا ہوا ہے، شرک، نافرمانی، اور ایسا ڈوبا ہوا ہے کہ لیس بخارج منہا، نکلنے والے نہیں. لاکھ سمجھا رہے ہیں تو کیا؟ یقترفون، ضد کر رہا ہے. تو دونوں برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ نہیں ہو سکتے. اب ایسا کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسی طرح کافروں کو خوشنما کر دیا ان کا عمل جو کچھ وہ کرتے ہیں. اب یہاں قابل غور بات ہے کہ اللہ نے ان کے عمل کو خوشنما کر کے دے دیا تو اسی میں بھٹکے جا رہے ہیں. تو ایسا کیوں؟ یہ آپ جان چکے، یہ سنت الہی ہے. کیونکہ لازم نے افنلزمکموہا، یعنی کیا ایمان کو ہم تمہارے دل میں ٹھونس دیں؟ نہیں، یہ امتحان نہیں، بلکہ تم اپنے عقل سلیم کو استعمال کرو اور رغبت ظاہر کرو تو توفیق ہماری جانب سے ہوتی ہے. اور جو ضدی ہے، رسول ہے، وہی ہے، اور وہ یقترفون کا مصداق ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں ڈبا دیتے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے. اب سنیے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اسی طرح ہم نے، مطلب یہ اسی کی وضاحت ہو رہی ہے کہ آپ یہ جو یقترفون والے ہیں دشمنان رسول، اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اکابر، اکبر کی جمع، اکابر مجرمہا، تو بڑا جرم کرنے والوں کو مقرر کیا ہے. دیکھو اللہ نے، کیوں؟ کیونکہ وہ ہٹ درم تھے. ابو لہب، ابو جہل جیسے تھے جی، اور ولید بن مغیرہ جیسے تھے مجرم. کیوں؟ لیمکروا فیہا، دیکھو ہا کی ضمیر بستی کی طرف، تاکہ بستی میں وہ مکر کرے. مکہ کی مثال ہے یہ. وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، وہ کس کے لیے مکر کر رہے تھے؟ خود کے لیے، انہیں ان کا احساس نہیں. بات واضح ہے نا. ہمیشہ ایسی ہوتا ہے کہ بستی میں جہاں بھی مخالفت ہوتی ہے تو بڑوں کی، بڑے، یہ مجرم. ابھی یہ تو خیر مشرکین کی بات ہو رہی ہے. آپ کا بچہ عالم، حافظ یا مفتی ہو کر آئے اور کچھ بدعت وغیرہ دیکھے اور وہ بیان کرے تو بڑے لوگ برداشت سے باہر ہو جاتے ہیں، مخالفت کریں گے. تو بہرحال وہ تو مسلمان ہے، لیکن ہم سمجھا سکتے ہیں بھائی کیا کر رہے ہو؟ کیوں؟ تو یہ ابھی کا بچہ، یہ فلاں کا بچہ، اور ہمیں سکھا رہا ہے. ہوا ہاں، دیکھو، تو ہمیشہ بڑے
بھائی وہ پڑھ کر آیا ہے, آپ سمجھنے کی کوشش کریں. آپ ہمارے بزرگ ہیں مگر دین سے مگر نہیں. اکابر. اچھا, اب یہاں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, اکابر کس کی جمع؟ اکبر. یہاں آپ سنتے ہوں گے, چونکہ عربی بھی تھوڑی تھوڑی سنا کریں. کبار العلماء الحرمین شریفین, کبار العلماء کا فتویٰ, یہ کس کی جمع؟ کبیر. ہاں, تو کبار, سمجھے نا. تو اب یہ ذہن میں رہے گا تو آگے ایک لفظ ہے وہ بھی سمجھ میں آئے گا. تو اکبر سے اکابر, کبیر سے کبار. تو ابھی اچھا, یشعرون وما یشعرون, تو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں شعور نہیں کہتے ہیں نا, لیکن اس کے بھی کچھ معنی ہیں. کیا مطلب شعور نہیں؟ کیا شعور نہیں ہے؟ یعنی سوچنے کی بات ہے نا. جنہیں بچپن سے بچے جو ہیں بالکل صحیح بولتے ہیں, شعور نہیں سمجھتے ہیں, مگر پڑھانے کے لیے سمجھنا کافی نہیں, سمجھانا بھی آنا چاہیے. کیونکہ تلفظ جو ہوتا ہے نا, آپ صحیح ادا کریں گے تو لوگوں کو سمجھ میں آئے گا. تو شعور کسے کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں انہیں شعور نہیں. شعور کسے کہتے ہیں کہ بغیر دلیل کے سمجھنے آنے والی بات کو بھی نہیں سمجھ رہے ہیں, وہ مایا شعور. کئی چیزیں ایسی ہیں کہ دلیل کی ضرورت نہیں. جیسے کہ بچے جو بڑے ہوئے ہیں, مطلب چھوٹے نہیں, جنہیں شعور نہیں. چھوٹے بچوں کو تو شعور نہیں ہے نا. 2.5 سال کا 2 سال کا بچہ کوئی میت ہو گئی تو آپ اس سے کہیں کہ یہ مر گیا, اب یہ جنت میں جائے گا, بولے گا کیا؟ اس کے سمجھ میں آئے گا؟ یہ شعور نہیں. لیکن ہم بڑے جو لوگ ہیں, مسلم ہو غیر مسلم ہو, ہر شخص مرنے والا ہے. شعور, اسے اس کا شعور ہونا چاہیے. بغیر دلیل کے اسے کہیں گے شعور. یعقلون, عقل کو استعمال کرو. تو یہ بار بار جو استعمال ہوا ہے, کہیں شعور نہیں, کہیں عقل نہیں. لا یعقلون, لا یعقلون مطلب انہیں عقل ہے, سب کچھ دلائل ہے, مگر وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اور شعور یعنی انہیں احساس ہی نہیں. چلیے. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ. یہاں پر صغار آیا ہے, اس لیے ہمیں اوپر وضاحت کرنی پڑی آپ کو. تو ابھی سمجھتے ہیں. دیکھیے, یہ ایسے اختلاف کرنے والے اور مجرم, اکابر مجرمی, ہاں, یہاں تک کہ انہوں نے جسارت کی. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ, آیت پہنچ گئی. کیا کہتے ہیں؟ لن نؤمن ہے. اب وہ اس وقت تو بڑے تھے, وہ محمد کہتے تھے, نبی کے جو بھی کہتے ہوں کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان لانے والے نہیں. کیا کہتے ہیں آگے؟ حتیٰ نؤتا مثل ما اوتی رسول اللہ. وقف لازم, رک جائیے. یہاں تک کہ ہمیں بھی نؤتا, ہمیں بھی دیا جائے جو دیا گیا اللہ کے رسولوں کو. اللہ یہ کہہ رہے ہیں. تو کیا دیا گیا اللہ کے رسولوں کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا, ہاتھ ید بیضا دیا گیا, اور بھی جو مثالیں ہیں. فرشتہ آیا, اتر رہا ہے نا. تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس بھی آئے, جیسے آپ پر آئے تو اتری, ہم پر بھی اترے, ہمیں بھی ایسا معجزہ دیا جائے. چونکہ وہ پڑھتے تھے نا تاریخ, قوم سمود, جو بھی اونٹنی آئی تو ہمارے پاس بھی آئے. یہ ان کی جرأت اور جسارت. تو اب اچھا, یہاں رسول اللہ میم ہے, کیوں؟ تو یہاں پر آپ کو رکنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو رسولوں کو دیا گیا, اس لیے اسے اللہ کے ساتھ نہیں ملائے. اب دوسری بات ہو رہی ہے, اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. یہ جواب دیا جا رہا ہے, جیسے ہم نے پہلے آیت میں بتایا تھا نا, شرط اور جواب ہے شرط. تو یہ جواب ہے, تو رکیں اور پھر شروع کریں کہ اللہ یہ اعلم, اللہ بہت خوب جانتا ہے, حیث یجعل رسالتہ, اس کی رسالت کسے دے, یا رسول نبی کسے مقرر کرے. یہ رسول کی بات کر رہے ہیں. یہ نیک لوگوں میں بھی ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا. جس نے رسول کا انکار کیا سامنے ہے تو اسے کیا صالح کہیں گے, متقی کہیں گے؟ تو یہ رسول کی بات کر رہے ہیں. بلکہ سزا کیا؟ سیصیب الذین اجرموا صغار. اب یہ صغار آیا, ہم نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ کبار. جی تو سنیے گا, جنہوں نے جرم کیا ہے, یہ
اختلاف والے ذلیل ہوں گے اللہ کے نزدیک. اب یہ ذلیل کیسے ترجمہ ہو بتاتے ہیں, آیت کو ختم کرتے ہیں. وہ عذاب شدید, اور سخت عذاب, بما کانوا یمکرون, کیوں؟ بسبب ان کے جو انہوں نے چال چلی, مکر کیا, اس کے سبب. تو کہیں یقترفون, کہیں یعملون, کہیں یمکرون. ٹھیک ہے, اب صغار کو سمجھے. دیکھیے صغیر کی جمع صغارن, صغیر کی جمع کیا؟ صغارن. یہ صغارن نہیں ہے. ہاں, کبیر کی جمع کبارن, صغیر کی جمع صغارن. پھر یہ کیا ہے؟ یہ صغارن کیسے کہا؟ میں آپ کو کہتا ہوں, کبیرن کبارن اکبر و اکابر. الکبر کسے کہیں گے؟ الگ ہے. کبر کس سے ہے؟ کبیر سے, اکبر سے, اکابر سے, کبریا سے الگ ہے. کبر ہے نا تکبر. الکبریا اور ردائی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا حدیث قدسی. تو کبر کے معنی کیا؟ تکبر. اب چلیے, صغیرن صغارن جمع ہے. جب صغارن کہیں گے تو چھوٹے, 3 بچے یہاں چھوٹے ہوئے تو صغارن. یہ صغر سے صغارن, تو فرق ہوا نا. جیسے کبرن تکبر, کبریا کبر تکبر, صغر ذلیل, صغر سے صغارن. تو اب یہ آپ کے ذہن میں رہے گا بھائی, نہیں تو صغیر کا صغائر نہیں ہے, صغیر کے معنی ذلتی اور رسوائی. وہ عذاب شدید بما کانوا یمکرون. اگلی آیت جو ہے, ہم آج پہلا ادھر سے تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں. بہرحال آپ کو جو ہم نے بتلایا تھا, آگے کئی چیزیں سمجھنا ہے, تو خیال رکھیں کہ جانور کے ذبح کرنے کی 3 چیزیں ہم نے بتائی تھیں. اور ایک احتیاط برتیں, یورپ وغیرہ میں جائیں وہ تو تسمیہ وغیرہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں. اور یہ کہ خاص کر نور یمشی بھی فی الناس, تو ہم میں ہر ایک میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم ہمیشہ جو چلیں جو اللہ کے رسول لے کر چلتے تھے, اور مقصد ہمارا ہم خود عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کی طرف راغب کریں. اور قیاس کے بارے میں بھی میں نے بتلایا, ہمیشہ کھوج کریں, تفسیر لینے سے پہلے پوچھیں. اور حدیث کے بارے میں بھی میں ذہن وسیع کرتا ہوں, چونکہ لوگ ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں تو حدیث کے بارے میں یہ الفاظ کا اختلاف رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی اس محنت کو قبول کرے اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے, اور مسلمان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا يمكرون. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جو جانا چاہے جا سکتے ہیں, جن کو کچھ پوچھنا ہو تو. جی جی, سگریٹ جو کئی چیزیں ایسے ہیں نا جو مختلف ہیں, یعنی اختلاف اہل علم کا ہی ہے اس میں. جیسے کہ بالکل اصل میں شعور ہونا چاہیے. دیکھیے سگریٹ کے بارے میں لوگوں میں اختلاف ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے, ٹھیک ہے نا. تو چونکہ ہمارے علماء اسے اچھے علماء بھی, یہاں تک کہ درس دینے والے سگریٹ یہاں رکھتے ہیں, اور پان, یہ 2 چیزیں ہمارے عام ہیں. لیکن یہاں پر بڑی پابندی ہے, مکہ میں سگریٹ نہیں بیچ سکتے. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سگریٹ یہاں پر بکتا ہے, سمجھ رہے ہیں نا. اس کا مطلب ہے کہ اس حرام میں شامل نہیں ہے. کتے کا گوشت نہیں بکتا, خنزیر یہاں نہیں کٹتا, یہ چیزیں جو حرام ہے یہاں نہیں بکتی ہیں. تو معلوم ہوا کہ کچھ اس میں نرمی ہے. لیکن یہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ عمرے میں بھی کریں. لوگ کہتے ہیں کہ عمرے میں, اب عمرے میں تو آپ کو احتیاط کرنا چاہیے نا. عمرہ جا رہے ہیں, کتنے گھنٹے کا ہے, 3 گھنٹے کا. تو خیال رکھنا کہ یہ سگریٹ جو ہے نا اس میں اختلاف ہے. اور پھر اس میں تمباکو, البتہ وہ جو فعل ہے وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ جہنم کی نقالی کر رہے ہیں, لیکن اس حرام میں نہیں آتا, مناسب نہیں ہے. جی مناسب نہیں, ہاں جی مناسب نہیں, لیکن جی ہاں ناپسندیدہ چیز ہے. اسی وجہ سے یہاں سگریٹ بیچ رہا ہے تو نہیں, وہ تو یہاں لائسن ہے نا. یہی میں نے نقطہ پیش کیا نا کہ یہاں بک رہا ہے نا. نہیں, آپ جب ہمارے یہاں تو تمباکو وغیرہ بکتا ہے, نہیں آپ میں مستحسن ہے کہ آپ نہ رکھیں. ہاں, لیکن فی نفسی حرام حلال میں فرق ہے نا.
جی لیکن اس سے صحت بھی تو خراب ہوئے نا. ہاں بیماری آ رہی ہے. وہ تو لکھتے تھے نہیں وہ اور چیز ہے. یہاں اصل میں کیا پوچھا حرام یا حلال یہ مسئلہ ہے. یہ وہ تو اس پر ہی وہ لکھا ہوا رہتا ہے. جی اور ایک بات ہے صاحب اگر پہلی مرتبہ ہوتا ہے جو تیر لگنے سے آپ اس کے بعد حلال ہو جاتے ہو. ہاں آپ بسم اللہ اس کے بعد ذبح نہیں کرنا پڑتا اس کو. یہی تو اس لیے تو میں نے بتایا نا بسم اللہ آپ تیر بسم اللہ کہہ کر ماریں. آج کل تو لوگ پہلے تیر سے ہی شکار کرتے تھے نا. اس سے خون نہیں نکلا نا. جب کاٹتے جب خون نکلتا ہے اس سے جب تھوڑا نہیں یہ اس میں نہ جائے. وہ جب تیر جب جاتا ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے نے کچھ آپ کو سہولت دی ہے. پہلے کیا تھا لوگ شکار ہی کرتے تھے جانور. تو جب تیر لگتا ہے تو کچھ خون بہتا ہے نہیں ایسا نہیں. لیکن آپ اس پہ نہ جائیں خون بہا نہیں بہا اتفاق سے اگر دماغ میں لگ گیا مر گیا نا تو وہ اسپیشلی سے آپ کے لیے استثناء ہے. یہ اور ایک بات ہے آپ نے اچھا ہوا سوال کیا. تو آپ شکار کو جاتے ہیں؟ اچھا ہاں گولی سے اور ایک جو ذبیحہ حلال کا بہت چل رہا ہے آج کل بہت زیادہ. امریکہ سے آتے ہیں میں بھی گیا تھا لاسٹ ٹائم تو بہت زیادہ بولیں گے وہاں پر کہ آپ لوگ وہاں پہ جب سعودی عرب جاتے ہیں تو البیت نہیں کھائیے آپ کیونکہ وہ ذبیحہ حلال نہیں ہوتا. حرام ہے کھانے سے. ایون جو ہے نا وہ کراس کنٹامینیشن کے بارے میں بول رہے تھے کہ ہم اس میں فش بھی نہیں کھا سکتے وہاں پر کیونکہ وہ تیل میں تلی ہوئی ہوتی ہے وہاں پر جس میں چکن تلی ہوئی ہوتی ہے. اس طرح کی وہاں پہ باتیں ہوتی ہیں بہت زیادہ. جی اصل میں عمرے پہ آتے ہیں خاص طور سے ہاں دیکھیے یہ جو وہ وہاں والے کہتے ہیں نا وہ ابھی میں نے نام لیا نا ایک مفتی صاحب کا وہاں سے چکھتے ہیں کہ حلوے کو مت کھاؤ. یہاں آؤ پھر پتہ چلے گا اندر کر دیں گے ان کو. تو یہ باہر والوں کو سودے کے بارے میں فیصلے فتوے نہیں دینا چاہیے. سمجھے نا حلال ہے بالکل حلال ہے. لیکن سب جو ہاتھ سے کاٹتے ہیں اسی کو ذبیحہ حلال ہوتے ہیں وہاں پر. نہیں یہ اسلام کا ہے تو اس کا خیال رکھیں. ایسا نہیں ہے کچھ. بہرحال شکار کے بارے میں آپ کو کوئی مسئلہ معلوم ہو گیا اور سعودی میں رہتے ہیں تو غیروں کا مسئلہ نہ سنیں. جی ہاں کہیے بتائیں. جی ہاں کیا سوال ہے؟ جی کہیے سن رہے ہیں. جی کہیے سن رہے ہیں ہم. ایک سوال ہے. ہاں کہیے. بسم اللہ بول کے بندوق سے شوٹ کریں ہاں اور مر گیا. جی تیر کے بجائے بندوق سے شوٹ کر کے مر گیا ہاں تو وہ حلال ہو گیا حرام ہو گیا. جی ہاں. اب یہ سوال چونکہ یہ کیا ہے کہتے ہیں بندوق یعنی لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آج کل بندوق بھی شکار کر رہے ہیں نا. ابھی تیر تو ختم ہو گیا تو مجھے تو وہ بندوق میں چھرے بھی ہوتے ہیں تو بندوق میں چھرا ہو کبوتر مارو وہ مر گیا چاہے بندوق تو انشاءاللہ آئندہ تیر نہیں استعمال کریں گے. مگر کتابوں میں تیر لکھا ہوا ہے نا. تیر کا بدل ہے تو تیر اور پستول یا بندوق آپ کیا کہتے ہیں جس سے بھی وہ آپ نے سم تسمیہ بات ختم. بات ختم. اور یہ خصوصیت ہے. اب جیسے دیکھیں اللہ مستور ابھی ہمارے سمجھ میں کیوں نہیں آتا ہے کہ اگر خنزیر ہے تو آپ جان بچانے کے لیے کھا لیں. اللہ نے اجازت دی ہے نا تو یہ بھی اللہ نے اجازت دی. آپ نے تیر مارا آپ نے چھرا لگایا وہ مر گیا حلال ہے. کتے نے پکڑا اور واپس آیا. حالانکہ کتا ہم 7 دفعے دھوتے ہیں مگر وہ تربیت والے کتے وہ پکڑ کے لایا اس نے آپ کو چھوڑ دیا وہ مر گیا حلال ہے. اگر زندہ ہے تو ذبح کرو. تو ایک چیز اور بھی سن لیں. اگر تیر مارا ہے وہ زندہ ہے تو ذبح کرو. پستول ماری ہے زندہ ہے تو ذبح کرو. کتے نے پکڑ کے لایا ذبح کرو. مر گیا ہے تو وہ حلال ہے. تسمیہ. ٹھیک ہے چلیے. ہاں پتھر جی شکار جیسا بھی جی کسی سے جی جالی سے جالا پھینکتے ہیں. ہاں حلال ہی کھانا چاہتا ہوں. ہاں جی بہت تفصیل ہے. جی اور یہ کہ